میں تو تنگ آ گئی ہوں اپنے اس پہاڑوں والے سسرال سے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی میری یہاں سے آ کے روز سبزی لے کے جانا پڑتی ہے، اتنا کٹھن راستہ ہے، میں تو چلتے چلتے ہی تھک جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ پائل روز ہی ٹوکری لے کے پہاڑوں کے کٹھن راستے سے ہوتے ہوئے روز ہی کھیت جا کے سبزی لے جانا تھا۔ اس کی شادی یہ پہاڑوں پہ ایک سسرال سے تھی، سوچا تھا کہ پہاڑوں کی شادی ہوگی تو جاؤں گی، گھوموں گی پھروں گی، یہاں پہ گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، کھیت میں روز جانا پڑتا ہے۔ پائل جیسے کیسے کھیت میں پہنچتی ہے اور وہاں سے جا کے وہ سبزیاں توڑتی ہے، کافی ساری سبزیاں توڑ کر ٹوکری میں لے کے دوبارہ سے وہاں سے چل پڑتی ہے گھر کے لیے۔ جیسے ہی وہ سبزی لے کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی ساس آگے ہی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی، ارے پائل بہو آ گئی تو، چلو اچھا ہوا، اب جلدی سے تازی تازی سبزی بنا دے پہاڑوں کی، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جی ماں جی بنا دیتی ہوں ابھی میں، ہاں جلدی سے بنا دو، پھر سب نے کام پہ بھی جانا ہے اور تھوڑا سا جلدی کرنا۔ اس کی ساس اسے کہہ رہی ہوتی ہے، تبھی پائل کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سبزی لا کے تھک چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ سیدھا کچن میں جاتی ہے اور پھر سبزی کو دھونے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ غصے سے ہی سبزی کو دھو رہی ہوتی ہے، میں تو بس اسی کام جوگی رہ گئی ہوں، بس سبزی دھو پکاؤ بناؤ گھر کی کام، کسی کو میرا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس کے بعد پائل پوری سبزی کو اچھے سے دھوتی ہے اور پھر پہلے پالک کی سبزی بناتی ہے، اس کے بعد وہ مکس سبزی بناتی ہے، مکس سبزی بنانے کے بعد وہ سب کے لیے گرم گرم روٹیاں بناتی ہے اور پھر سیکتی ہے۔ کھانا بنانے کے بعد وہ سب کو ٹیبل پہ کھانا پروستی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی یہ کھانا آپ لوگوں کا ہو گیا۔ تبھی سب کھانا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے واہ پہاڑوں کی سبزی کی تو بات ہی الگ ہے بہو، پہاڑوں کی سبزی تو ہماری جان بچتی ہے، ہم لوگ تازی سبزی کھاتے ہیں اور اس میں اتنا ذائقہ آتا ہے تازی سبزی سے، سبھی باری باری پہاڑوں کی سبزی کی تعریف کرتے ہیں۔ تبھی پائل کا پتی کہتا ہے، ارے ہاں پائل واقعی پہاڑوں کی سبزی کی تو بات ہی الگ ہے، ارے ماں پہاڑوں کی سبزی تو بہت اچھی ہے، اس سے تو میری سکن بھی فریش رہتی ہے۔ تبھی مزے سے سب کھانا کھاتے ہیں اور منٹوں میں ہی سارا کھانا چٹ کر جاتے ہیں، سب سبزی کھا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہت پہاڑوں کی سبزی کی تو بات ہی الگ ہے، گھر کی سبزی تو ایسی بن نہیں سکتی۔ تبھی پائل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتی ہے، ہاں سارا کریڈٹ تو پہاڑوں کی سبزی کو، اور بنانے والے کی محنت کی بھار میں۔ پائل کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، تبھی وہ سب بس پہاڑوں کی سبزی، سب کھانا کھانے کے بعد پائل بھی بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی طرح سے دن گزرتے ہیں اور پائل، ارے اتنے سارے برتن ہوئے پڑے ہیں، ایسا کرتی ہوں کہ ابھی تھوڑا ریسٹ کر دیتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، بعد میں یہ برتن دھو لوں گی۔ تبھی پائل وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ریسٹ کرنے کے لیے، وہ کمرے میں جا کے لے جاتی ہے۔ کچھ وقت ریسٹ کرنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب وہ اٹھ کے ٹائم دیکھتی ہے تو کافی سارا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ ارے ایک تو نیند آ جائے تو ٹائم اتنی چٹکیوں سے گزرتا ہے، اب پھر مجھے جانا پڑے گا سبزی لینے کے لیے، اتنی پہاڑوں سے جاتے اتنا کٹھن راستہ ہے، میں تو جا کے تھک جاتی ہوں۔ تب بھی پائل جیسے کیسے پھر سے شام کی سبزی کے لیے ٹارچ اٹھاتی ہے اور ٹوکری اٹھاتی ہے اور گھر سے نکلنے لگتی ہے۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہاں پہ اس کو اس کی پڑوسن مل جاتی ہے، ارے پائل بیٹا تو چل پڑی اپنی ڈیوٹی پہ، روز رات کو جاتی ہے، 3 ٹائم سبزی لینے جاتی ہے پہاڑوں سے، تو تھک جاتی ہوگی نا؟ ارے ہاں ککی بہت تھک جاتی ہوں، لیکن کیا کروں، اب سب کو پہاڑوں کی سبزی کھانا پسند ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے۔ ارے بہو تمہارے سسرال والے بھی عجیب ہیں، ایک ٹائم سبزی لے آؤ تو بندہ آرام سے پورا دن کھا سکتا ہے، لیکن تم 3 ٹائم ہی الگ الگ ہی چاہتی ہو۔ ہاں کاکی اب کیا کروں، سب کو نہیں پسند الگ الگ سبزی، اس لیے سب کو تازی سبزی پسند ہے تو مجھے لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور اب میرے سسرال والوں کو یہ بات کون سمجھائے، میں تو تھک گئی ہوں روز پہاڑوں پہ جا جا کے۔ ارے ہاں بہو تمہاری ہمت ہے، اتنا کٹھن راستہ ہے اور اتنی مشکل راستہ بھی ہے، اچھا تو چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر تمہیں دیر ہو جائے گی، کٹھن راستہ بھی ہے۔ ارے ہاں کاکی ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ تبھی پائل ٹارچ اور ٹوکری ہاتھ میں لیے وہاں سے نکلتی ہے، راستے میں چلتے چلتے جیسے کیسے وہ ٹارچ کے ذریعے کھیت میں پہنچ جاتی ہے۔ شکر ہے پہنچ گئی میں کھیت میں، اب ایسا کرتی ہوں کہ جلدی سے سبزیاں توڑ لیتی ہوں ورنہ پھر اور زیادہ رات ہو جائے گی، مجھے واپس بھی جانا ہے، تو اتنا سارا راستہ ہے، پتہ نہیں اتنی دور کیا ضرورت تھی اتنے پہاڑوں میں کھیت بیچنے کی۔ تبھی پائل جیسے کیسے سبزی توڑ رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک سے اس کے بازو پہ ایک کیڑا چڑھ آتا ہے اور بہت زور سے اسے کاٹ لیتا ہے، جس سے پائل
चीखने लग جاتی ہے، ارے یہ کیا کیڑا، تو نے بھی مجھے کاٹنا تھا، اگر میں تجھے کاٹ لیتی تو تجھے کیسا لگتا، اپنے کام سے کام نہیں رکھتی. تبھی وہ ایسے ہی کیڑے سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے زخم پہ تھوڑی سی مٹی لگا دیتی ہے تاکہ ٹھنڈک ہو. تبھی وہ ٹوکری اٹھاتی ہے اپنی سبزیوں کی اور پھر اپنے گھر کو چل پڑتی ہے. راستے میں ہی وہ ٹارچ کے ذریعے سے ہی ایک ایک قدم اٹھا رہی تھی اور بہت مشکل سے وہ سارا راستہ طے کر رہی تھی. اچانک سے جا رہی ہوتی ہے اندھیرے میں، اسے پتہ نہیں چلتا اس کا پاؤں پھسلتے پھسلتے پائل بچ جاتی ہے. ارے آج تو بچ گئی، ورنہ تو میرا ادھر ہی کلیام ہو جانا تھا. اب بس جیسے کیسے گھر پہنچ جاؤں میں آرام سے. تبھی ٹارچ کے ذریعے پائل جیسے کیسے گھر پہنچ جاتی ہے. گھر پہنچتے ہی وہ جا کے سب سے پہلے ٹوکری ٹیبل پہ رکھتی ہے اور پھر خود تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے. پائل ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کی صوفے پہ ہی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ ادھر ہی سو جاتی ہے. تبھی اس کی ساس شانتی وہاں پہ آ جاتی ہے، اپنی بہو کو ہلا کر اٹھا رہی تھی. ارے بہو اٹھ جاؤ، یہ کیا تو اتنی جلدی سو گئی، ابھی تو نے ہمارے لیے سبزی بھی بنانی ہے. ارے جی ماں جی ٹھیک ہے، جی جی میں ابھی بناتی ہوں سبزی. وہ نیند میں ہی بول رہی تھی، اٹھ کے سیدھا کچن میں جاتی ہے، ٹوکری سبزیوں والی اٹھاتی ہے اور پھر سبزیوں کو دھونے بیٹھ جاتی ہے. ہاں، دھوتے جاؤ سبزیوں کو، بس دھوتے جاؤ بس. میں تو تنگ آ گئی ہوں، اب کیا کر سکتی ہوں، میں کچھ کر بھی نہیں سکتی. اب میں اس پریوار میں پھنس گئی ہوں تو مجھے روز پہاڑوں سے سبزی لانی بھی ہوگی اور بنانی بھی ہوگی. تبھی وہ سب کے لیے پھر سے سبزیاں بناتی ہے اور ایک پرات میں آٹا بنا کے اس کے بعد وہ سب کے لیے گرم گرم روٹیاں بنانے لگ جاتی ہے. سارے کھانے کی ٹیبل پہ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پائل سب کو کھانا پروستی ہے اور کہتی ہے ارے آپ سب کھانا کھا لو، تب تک میں کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں وہ دھو لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے میں کھانا کھا لوں گی. ارے بہو ابھی برتن دھو گی تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، بعد میں برتن دھو لینا. ارے ہاں ماں جی، برتن بہت زیادہ ہے نا، دن والے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دھو لوں گی، نہیں تو ابھی والے اور دن والے ملا کے بہت زیادہ ہو جائیں گے برتن، اور ویسے بھی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں. ارے بہو دن والے برتن بھی ویسے ہی پڑے ہیں، پتہ نہیں تو سارا دن کرتی کیا ہے، دن والے برتن دن میں ہی دھو لیا کرو. یہ سن کے پائل کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتی ہے ہاں ہاں دن میں تو میں جیسے سوتی رہتی ہوں، سارا دن بس ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں. تبھی اس کی ساس سیریس لے لیتی ہے بات کو اور کہتی ہے ارے دیکھا بہو، مجھے پتہ تھا، کام پہ دھیان دیا کرو اپنا. ارے ہاں ماں جی، جیسے کام تو سارا آپ ہی کرتی ہیں، میں تو کچھ کرتی ہی نہیں ہوں، سارا دن تو میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں نا، آپ ہی کھیت سے سبزیاں لے کے آتی ہو، آپ ہی بناتی ہو. ویسے ہی بڑبڑاتے ہوئے وہ کچن میں آ جاتی ہے. سب مزے سے بیٹھ کے پہاڑوں کی سبزیوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ارے واہ، پہاڑوں کی سبزی تو مزے کی ہوتی ہے، ان کا ذائقہ کہیں بھی نہیں ملے گا. شکر ہے کہ پہاڑوں پہ ہمارا اپنا کھیت ہے کہ ہمیں تازی سبزی کھانے کو مل جاتی ہے، ورنہ تو ہم کھانے کے لیے باسی سبزی ہی ہمیں کھانی پڑتی ہے. تبھی اس ساس کہہ رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے سب بیٹھ کے کھانے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. تبھی اس شانتی کی بیٹی اور ریا بھی کہتے ہیں ارے ہاں ماں، پہاڑوں کی سبزی کی تو اپنی ہی بات ہے. دوسری طرف پائل برتن دھو رہی ہوتی ہے کچن میں اور سارا کام ختم کرنے کے بعد ارے شکر ہے اب کام تو ختم ہو گیا، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب جا کے سو جاؤں گی. تبھی پائل کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور پھر جا کے سو جاتی ہے. سارا دن کی تھکن ہونے کی وجہ سے پائل بہت گہری نیند سو رہی ہوتی ہے رات کو، تو صبح اس کو اٹھنے کے لیے بھی دیر ہو جاتی ہے. جیسے ہی پائل کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ٹائم دیکھتی ہے تو کافی ہو چکا ہوتا ہے. ارے یہ کیا 6 بج گئے، ابھی تو سبزی پہاڑوں سے لے کے آنی ہے اور پھر بنانی بھی ہے، سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے. تبھی پائل جلدی سے اٹھتی ہے اور ہڑبڑی میں تیار ہوتی ہے. تیار ہونے کے بعد وہ سیدھا باہر جاتی ہے جہاں پہ اس کی ساس پہلے سے ہی باہر صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے ارے بہو آ گئی تو، ابھی تک تو پہاڑوں سے سبزی بھی نہیں لے کے آئی اور کب بنائے گی، کب کھلائے گی. ابھی تو نے سب کے لیے ٹفن بھی پیک کرنے ہے، اپنے کام پہ بھی جانا ہے، اتنی جلد دیر سے اٹھی ہو تم، جلدی اٹھ جایا کرو نا. ارے ہاں ماں جی، وہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں میں، اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، اٹھنے میں دیر ہو گئی مجھے. ارے ہاں ہاں بہو، اب زیادہ مجھے جتا نہیں. ارے ماں جی، آپ لوگوں کو بھی تو روز پہاڑوں کی تازی سبزی کھانی ہوتی ہے، کبھی کبھار صبح کی سبزی دن میں بھی کھا لیا کرو. ارے بہو تجھے پتہ ہے نا، ہمیں تازی سبزی کھانے کی ہی عادت ہے، اور جو بات تازی سبزی میں ہے وہ رکھی ہوئی سبزی میں کہاں ہے، وہ تو باسی ہو جاتی ہے. ارے ماں جی، اب آپ کو کون سمجھائے کہ صبح کی لائی ہوئی سبزی ایک دن میں خراب نہیں ہو جاتی اور باسی نہیں ہو جاتی، وہ بالکل فریش ہی رہتی ہے. میں تو آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، تو میری ہمت ہی جواب دے گئی ہے، روز جاؤ پہاڑوں پہ سبزی لے کے آؤ. تبھی پائل
اپنی ساس سے بہت مغز ماری کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ساس ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہے، بس اس کو تو پہاڑوں کی تازی سبزی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ ارے بہو اب جا جلدی سے لے کے آ سبزی، اس کے بعد بھی تمہیں کھانا بھی تو بنانا ہے۔ تبھی پائل چپ کر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میرے سسرال والوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسی کام ہے، یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو سکتے، میں بھی کہاں اپنا ماتھا ٹیک رہی ہوں۔ تبھی پائل اپنی ٹوکری اٹھاتی ہے غصے سے، اور منہ بناتی ہوئی ٹوکری لے کے اپنے گھر سے باہر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو سارا پانی پانی ہوتا ہے باہر، اور یہ لگتا ہے رات تو بہت تیز بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ساری باہر کیچڑ ہے۔ اب تو مجھے آرام آرام سے جانا ہوگا، پھسلن بھی بہت ہوگی، اور پہاڑی راستے پہ تو اور بھی زیادہ پھسلن ہوگی۔ یہ مصیبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری پہلے آئی ہوتی ہے میرے لیے۔ تبھی پائل جیسے کیسے گھر سے نکلتی ہے، اور وہ پہاڑوں کے پھسلتے ہوئے راستے سے آرام آرام سے ٹوکری لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تھوڑی آگے پہنچتی ہے دیکھتی تو آگے سے راستہ بھی بند ہوتا ہے۔ تبھی وہ، ارے بھائی صاحب یہ راستہ کیوں بند ہے، اور یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ ارے بہن جی یہاں پہ اتنی تیز بارش ہونے کی وجہ سے کچھ چٹانیں گر گئی ہیں، جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو گیا ہے، تو آپ کو کسی دوسرے راستے سے ہی جانا ہوگا، یہ راستہ تو بند ہے فی الحال۔ ارے اب کیا کروں، ایک مصیبت حل نہیں ہوتی اور دوسری پہلے آئی ہوتی ہے میرے لیے، اب کیا کروں؟ اب پہاڑوں کی تازی سبزی کھانی ہے بس میرے سسرال والوں کو، کسی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تبھی پائل جیسے کیسے وہاں سے کوئی اور راستہ لیتی ہے، اور اس دفعہ تو اس کو جاتے جاتے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ پانی میں راستے میں بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے، اور وہ آرام آرام سے پیر رکھتے ہوئے اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے بہت ہی کٹیلے راستوں سے گزرتے ہوئے سیدھا وہ کھیت پہنچتی ہے، جہاں پہ وہ پہنچ کے سکون کا سانس لیتی ہے۔ ارے شکر ہے پہنچ تو گئی ہوں، اب جانے کا بھی دیکھ ہی لوں گی۔ تبھی وہ وہاں سے ہری ہری سبزیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ارے تم لوگوں کو دیکھ دل کرتا ہے کہ چار ہی ڈال لوں کہ بار بار مجھے آنا ہی نہ پڑے یہاں پہ۔ تبھی وہ ساری سبزیاں توڑتی ہے، اٹھاتی ہے، اور پھر واپس آنے لگتی ہے۔ راستے میں بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے پانی میں، ہر طرف سے پانی ہی پانی ہوتا ہے، جہاں پہ پائل کا پاؤں پھسلنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ پھسلتے ہوئے بہت دور جا کے گرتے گرتے بچ جاتی ہے۔ وہ ایک رسی کی مدد سے بچ جاتی ہے، پکڑ لیتی ہے اس کو۔ اس کے بعد ارے شکر ہے بچ گئی میں، اب تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں بچوں گی۔ تبھی وہ وہاں سے ساری سبزی لے کے گھر پہنچتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو آ گئی تو، اتنی دیر لگا دی آج تو نے۔ تبھی پائل کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے۔ ارے ماں جی آپ کو پتہ بھی ہے باہر اتنی تیز بارش ہوئی ہے اور اتنی پھسلن ہوئی پڑی ہے۔ ارے ہاں بہو بارش ہوئی ہے تو کیا ہوا، اب اتنی بھی پھسلن نہیں تھی۔ ہاں آپ کو بڑا پتہ ہے، گھر بیٹھی رہتی ہے آپ، میں جاتی ہوں سبزی لینے تو مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ چاہیں تو آپ کو پتہ ہو، آج تو میں گرتے گرتے بھی بچی ہوں۔ اچھا بہو جاؤ آپ بنا بھی دے سب کے لیے سبزی، سب تمہارے ہی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تب تم سبزی بناؤ گی اور سب کھائیں گے۔ پائل چپ کر جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بہو کو ساس کے آگے تو کچھ سمجھانا ہی بیکار ہے۔ تبھی اس کی ساس جلدی سے اب جاؤ کچن میں کہ ساری سبزیاں دھو کے اچھے سے ان کو بھی بنا دو۔ تبھی پائل وہاں سے سبزی لے کے سیدھا کچن میں جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ کچن میں پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے سبزیوں کو دھو رہی ہوتی ہے۔ ارے ہاں بس سب کو تو تازی سبزی کھانی ہے، میرا کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، میں روز سبزی لینے جاتی ہوں، بس ان کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کی تازی سبزی کھا کے یہ لوگ زیادہ جوان رہتے ہیں، اور اب میں روز روز نہیں جا سکتی تازہ سبزی لینے کے لیے، اب تو میں جاؤں گی نہیں، دیکھتی ہوں کہ کون تازی سبزی لے کے آتا ہے یہاں پہ۔ پائل کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے، پر روز پہاڑوں پر سبزی لے کر بہت زیادہ وہ تھک جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ساری سبزیوں کو بیٹھ کے کاٹتی ہے۔ ساری سبزیوں کو کاٹنے کے بعد پائل ساری سبزیوں کو بناتی ہے، بنانے کے بعد اس کی وہ سب کے لیے روٹی بناتی ہے، روٹی بنا کر سب کو کھانا پروستی ہے۔ سب پھر سے پہاڑوں کی سبزیوں کی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ روز روز پائل یہ سن سن کے پک گئی تھی، سب بھی مزے سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بہو پتہ نہیں ہماری پہاڑوں کی سبزی نہ ہوتی تو ہم کیسے زندگی گزارتے، اور بازار کی تو سبزی ہمیں کھائی نہیں جاتی ہم سے، اور اس سے تو ہم لوگ زیادہ جوان نظر آتے ہیں۔ تازی سبزی کھانے سے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، روز روز تازہ سبزی کھانے وہ منٹوں میں سارا کھانا چٹ کر جاتے۔ پائل دیکھتی ہی رہ جاتی ان کی، اور روز سن سن کے بھی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ سب کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پائل کھڑی اپنے آپ سے ہی مغز ماری کر رہی ہوتی ہے، ارے اب دیکھتی ہوں میں کون کھلاتا ہے ان کو تازی سبزی، اب تو میں تو نہیں جانے والے پہاڑوں پر، جو مرضی جائے اب تو ان سے ہی سبزی منگواؤں گی اور میں بنا دوں گی۔
پائل بہت زیادہ تھک چکی ہوتی ہے روز روز جا کر اور آ کر، اب تو اس نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ وہ اب کبھی بھی پہاڑوں پر نہیں جائے گی سبزی لینے کے لیے. تبھی وہ کھانا کھاتے ہیں سب اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر سبزی بناؤں میں، میری محنت کسی کو نظر نہیں آتی کہ سبزی آخر دل سے بنائی جائے تو ہی اچھی بنتی ہے. لیکن اس طرح سے رات کو سب سو جاتے ہیں اور پھر اگلی صبح جب پائل صبح دیر تک سوئی رہتی ہے اور باہر نہیں جاتی اٹھ کی، تو اس کی ساس اس کے کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے بہو جلدی سے اٹھ جاؤ، ابھی تک سوئی ہوئی ہو، کھیت میں نہیں جانا کیا؟ سبزی لے کے آؤ سب کے لیے، سب تمہارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے انتظار میں. ارے ماں جی آج تو میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں تو نہیں جا سکوں گی آج سبزی لینے کے لیے. آپ ایسا کرو کہ کسی اور کو بھیج دو، وہ لے آئے گا سبزی. ساحل کی طبیعت کا بہانہ بنا کے سوئی رہتی ہے. ارے ماں جی اگر میں وہاں پہ پھسل گئی تو مجھ سے تو چلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی. لیکن بہو سبزی لینے کون جائے گا؟ سبزی لینے تو ہی جاتی ہے اور تجھے ہی جانا پڑے گا. اب ہم لوگوں میں سے کون جائے گا سبزی لے؟ ارے ماں جی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میری اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے پاؤں میں بھی بہت درد ہو رہا ہے. اگر وہاں پہ اتنے کٹھن راستے میں کہیں گر گئی تو اور کیا ہوگا پھر؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے اچھا بہو ٹھیک ہے تو آرام کر، پھر ایسا کرتی ہوں کہ آج میں خود جا کے سبزی لے آتی ہوں. تبھی وہ شانتی اس دن خود ہی ٹوکری اٹھاتی ہے اور سبزی لینے کے لیے چل پڑتی ہے. تبھی وہ پہاڑوں کے رستوں سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے. اس دن بھی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پھسلن ابھی بھی ہو رکی تھی، جس کی وجہ سے شانتی بہت ہی آرام آرام سے اور رکھ دے دے کے قدم چلا رہی تھی. ارے یہ راستہ تو کتنا کٹھن ہے، مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا، میں تو ابھی سے ہی تھک گئی ہوں اور میرے تو گھٹنوں میں بھی درد ہونے لگ گیا ہے. ابھی تو اتنا راستہ باقی ہے، ایک تو ہمارا کھیت بھی اتنی دور ہے. ابھی جیسے کیسے شانتی آرام آرام سے پہنچتی ہے کھیت میں اور وہاں پہ جا کے سبزیاں توڑنے لگتی ہے. بہت ساری سبزیاں توڑنے کے بعد وہ سر پہ ٹوکری رکھتی ہے تو سبزیوں کی ٹوکری بھی اتنی زیادہ بھاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر سے انہیں رستوں سے ہوتی ہوئی پھر گھر پہنچتی ہے. آج پھر وہ سبزی لا کے بہت زیادہ تھک چکی تھی اور پھر وہ اپنے گھر پہنچتی ہے اپنی بہو سے ارے بہو بہت تھک گئی ہوں میں تو آج، یہ لے اب سبزی آ گئی، اب تو سب کے لیے بنا دے جلدی سے. اب تو میرے میں ہمت ہی نہیں ہے بالکل بھی، میں آرام کرتی ہوں تو سبزی بنا دے. تبھی پائل اپنی ساس سے سبزی کی ٹوکری لے کے اندر آتی ہے اور پھر سب کے لیے وہی سبزی بنا دیتی ہے. سبزی سب مزے سے بیٹھ کے وہی سبزی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو پہاڑوں کی سبزی ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے لگ جاتے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد پھر سے شام دوپہر کے کھانے کے ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر ارے بہو اب تو پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے، اب تو مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی سبزی لینے کے لیے. تبھی وہ اپنے پتی کی طرف دیکھتی ہے ارے آج آپ چلے جاؤ سبزی لینے کے لیے. تبھی رمیش کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. رمیش بھی ٹوکری اٹھاتا ہے اور پھر سبزی لینے کے لیے چلا جاتا ہے. اب راستہ کافی دور ہوتا ہے پہاڑوں کا اور رمیش بھی کافی زیادہ تھک جاتا ہے. ارے یہ راستہ تو واقعی بہت زیادہ مشکل اور کٹھن ہے، یہاں پہ تو چلا ہی نہیں جا رہا. تبھی جیسے کیسے وہ بھی کھیت پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے سبزیاں توڑنے کے بعد سبزیاں لے کے گھر پہنچتا ہے. ارے یہ لو آ گئی تم لوگوں کی سبزیاں، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اتنا مشکل ہے سبزیاں لے کے آنا، اس سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، اتنا کٹھن راستہ تھا اور پھسلن بھی اتنی ہوئی پڑی تھی بارش کی وجہ سے. ارے ہاں جی ایسے ہی ہے. تبھی تو وہاں پہ کہتے ہیں ارے شام کی سبزی کون لے کے آئے گا؟ تبھی سب ریا کی طرف دیکھتے ہیں. تبھی ریا ارے ماں میں نہیں لے کے آؤں گی سبزی، میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو آپ؟ مجھ سے نہیں جایا جاتا کھیت میں اور میں تو اتنی دور کبھی گئی بھی نہیں اکیلی، اور میں کیسے جاؤں گی سبزی لینے کے لیے؟ ریا بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے. تبھی اس کی ماں کہتی ہے ارے ریا بیٹا اب تمہارے صبح میں گئی تھی، اب تمہارے پتا جی لے کے آئے سبزی، تو شام کو تجھے ہی جانا پڑے گا. شام کو ریا کی باری ہوتی ہے اور پھر وہ لائٹ اٹھاتی ہے اور ٹوکری اٹھاتی ہے اور کھیت کی طرف چل پڑتی ہے. چلتے چلتے وہ بھی پہاڑی رستے سے مشکل سے ہی چل رہی ہوتی ہے. ارے یہ راستہ تو کتنا گندا ہے اور پھسلن بھی ہوئی پڑی ہے، مجھے تو چلا ہی نہیں جا رہا، کیسے آتے ہیں سب ادھر؟ ایک تو ماں کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے اور مجھے بھیج دیا سبزی لینے کے لیے، خود آئی تھی نا، خود آ جاتے لینے کے لیے. ریا بھی جیسے کیسے اتنی دور سفر کر کے پہنچتی ہے سبزی لینے کے لیے. تبھی وہ ارے آج ہی میں نے مینیکور کیا کروایا تھا، ابھی یہ خراب ہو جائے گا، ساری میری محنت بیکار ہو جائے گی. تبھی وہ وہاں پہ سبزیوں کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے. ارے اب تو آ گئی ہوں میں، لیکن پتہ نہیں ان سبزیوں کو توڑنا کیسے ہے، میں تو کبھی کھیت میں توڑی بھی نہیں سبزیاں. جیسے کیسے ریا کھیت میں سبزی توڑنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. تبھی وہ سبزیاں توڑی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کیڑا کاٹ جاتا ہے. تبھی ریا چیخنے لگ جاتی ہے ارے اب یہی کسر باقی تھی، کیڑے نہیں کاٹنا تھا مجھے بس، اب اتنی زور سے جلن ہو رہی ہے کیا کروں، اب میری تو انگلی بھی سوج رہی ہے. ریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ
جتنی سبزیاں اس نے تھوڑی سی توڑی ہوتی ہیں وہی سبزیاں اٹھاتی ہے اور پھر لے کے گھر آ جاتی ہے، جس سے دیکھ کے اس کی ماں کہتی ہے ارے یہ کیا، اتنی زیادہ سبزی لینے کی آنے کی کیا ضرورت تھی، اس سے تو پورے محلے کی سبزی بن جائے گی، اس سے اچھا تھا کہ لے کے نہ آتی سبزی، اتنی کم سبزی اب کون کھائے گا، تھوڑی سی زیادہ سبزی نہیں توڑ سکتی تھی، لے کے جا آ سکتی تھی تم؟ تبھی ریا اپنی ماں سے کہتی ہے ارے ماں، ایک تو میں اتنی دور سے سبزی توڑ کے آئی ہوں، میرے ہاتھ پہ کیڑے نے بھی کاٹ گیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آپ کو میرا کوئی احساس ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ کو باتیں سنا رہی ہو مجھے، ارے کیڑے نے ہی کاٹا ہے نا، تو اس میں اتنا ببال ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب اتنی تھوڑی سی سبزی سے کیا بنے گا سب کا، تھوڑی سی زیادہ توڑ کے لے کے آ جاتی تم، اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کے۔ ارے ماں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، آپ کو میری تو کسی کو فکر ہے، مجھے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بہت جلن ہو رہی ہے۔ ریا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اس کی بھابھی پائل دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، ارے دیکھا سب کو، میرا تو کسی کو احساس ہی نہیں تھا، میں روز سبزی اکیلی لے کے آتی تھی 3 ٹائم پہ، یہ تو ایک ایک ٹائم میں جا کے تھک جاتے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا سبزی لینے کے لیے، ابھی تو میں نہیں جاؤں گی سبزی لینے۔ اسی طرح سے سب روز سبزی لے کے آتے اور پائل سب کے لیے وہی سبزی بنا دیتی، پائل روز سبزی توڑنے بھی نہیں چاہ رہی تھی، اس وجہ سے وہ کافی خود کو بھی فریش فیل کر رہی تھی، اس وجہ سے سبھی وہی سبزی مزے سے بیٹھ کے کھا لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ پہاڑوں کی سبزی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے اور ان کو وہی سبزی ابھی بھی پسند تھی۔ ارے بہو، کوئی بھی بات ہو لیکن پہاڑوں کی سبزی کی تو بات ہی الگ ہے، اس سبزی کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر پائل اب تک ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی اور اس کی ساس کو ہی سبزی لینے جانا پڑتا اور کبھی اس کی نند کو، اسی طرح سے کئی دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن جب پائل 2-3 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا بہانہ ختم ہو جاتا ہے، تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے شکر ہے پائل بہو، تو ٹھیک ہو گئی، اب ہم میں سے کہنے نہیں جانا پڑے گا، تو ہی سبزی لے کے آئے گی، تو ہی پہاڑوں والا کھیت سنبھال اپنا، اب ہم سے تو نہیں جایا جاتا روز روز۔ تبھی پائل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ارے اب کیا کروں، اب تو میں بیماری کا اور بہانہ بھی نہیں بنا سکتی، کیسے ان کو اپنی فکر ہے، بس میری تو فکر ہی نہیں ہے کوئی، جیسے میں روز روز سبزی لینے جاتی تھی، میرا کسی کو احساس ہی نہیں ہے کوئی، بس سب کو پہاڑوں کی تازی سب تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تبھی پائل پھر سے انہیں رستوں سے ہوتی ہوئی ٹوکری لے کے جا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک جگہ پائل کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ پھر بہت دور جا کے گرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو کہ پائل کو فوراً سے ہاسپٹل میں لے جاتا ہے، جب پائل کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، سن کے اور سیدھا ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ تبھی پائل کی ساس ارے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے، میری بہو کو ٹھیک ہو جائے گی نا جلدی، پائل کو بہت گہری چوٹ آئی ہوتی ہے، تبھی ڈاکٹر کہتا ہے ارے شکر ہوا یہ تو ان کو جلدی سے ہاسپٹل لے آئے ہیں، ورنہ تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اب کافی بہتر ہے، یہ کچھ دنوں تک ان کو آرام کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا پراپر چیک اپ کے بعد وہ اسے گھر لے آتے ہیں، گھر لانے کے بعد اس بستر پہ لیٹی ہوتی ہے پائل، سبھی پائل کو اس طرح سے دیکھ کے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں اور بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، ارے شکر ہے بہو کہ تمہاری جان بچ گئی، یہ ہماری تازی سبزی کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، اگر ہم تم سے روز پہاڑوں پر نہ بھیجتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ارے ہاں بہو، تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ 3 دن کی سبزی الگ الگ کھانے سے بہتر تو کسی کی جان ہے، اور اب تو کبھی بھی پہاڑوں پر سبزی لینے کے لیے نہیں جائے گی۔ تبھی اس پتی بھی کہتا ہے پائل کا ارے ہاں پائل، یہ تو تمہاری ہمت ہے کہ سارے کام بھی تم کرتی ہو اور تم اب کبھی بھی جاؤ گے نہیں پہاڑوں پر سبزی لینے کے لیے۔ تبھی اس کی نند کہتی ہے ارے ہاں بھابھی، میں تو 1-2 دن جا کے تھک گئی ہوں، پتہ چلا کہ وہاں پہ جا کر کتنا مشکل ہے سبزی لے کے آنا، اور آپ تو روز کی 3 ٹائم سبزی لے کے آتی تھی اور تھک بھی جاتی ہوں گی، گھر کے باقی سارے کام بھی، واقعی آپ تو سپر وومن تھی اور سارے کام منٹوں میں کر لیتی تھی، لیکن پائل اب تم کبھی بھی نہیں جاؤ گی پہاڑوں پر سبزی لینے کے لیے، بس اب تم صرف اور صرف گھر پہ رہو گی اور آرام کرو گی۔ تبھی پائل کہتی ہے ارے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سبزی آپ لوگ کیسے کھاؤ گی، پہاڑوں کی تازی سبزی؟ تبھی پائل ان سب سے پوچھتی ہے، لیکن تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو کوئی بات نہیں ہے، اب تو ہم پہاڑوں کی تازی سبزی، لیکن تمہاری جان اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم ایسے کریں گے کہ ایک ٹائم کی سبزی منگوا لیا کریں گے اور پھر تینوں ٹائم وہی سبزی بنائیں گے۔ تبھی اس کا سسر کہتے ہیں ارے ہاں بہو،
ہم ایسا کریں کہ یہاں پہ ڈلیوری والا بوائے آتا ہے تو اس کو کہوں گے صبح کے ٹائم ہم سبزی منگوا لیا کریں گے اور دن میں وہی بنا لیا کریں گے، سارا دن سبزی چل جائے گی اور یہ ایک دن میں سبزی باسی نہیں ہو جاتی، بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ اور اس سے کیا، تھوڑی سی باسی سبزی کھا بھی لیں گے، تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے پائل۔ اپنے پریوار میں اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے پائل کوئی بھی پہاڑوں والے کھیت سے سبزی لینے نہیں جاتا تھا اور پائل کو گھر ہی سبزی مل جاتی تھی، اور پھر روز ہی وہ ڈلیوری آ کے روز گھر پہ سبزی دے جاتا، جسے پائل آرام سے بنا دیتی تھی گھر پہ ہی سب کے لیے مزے سے، اور پھر سب وہی کھانا سارا دن کھا لیتے تھے۔